आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज के जो हमारे टॉपिक होंगे ना, सबसे पहले तो अल्लाह का ज़िक्र शुक्र कुछ ना कुछ तो बताएंगे। वो होगा जो इलेक्शन हुए हैं ना, इसके मतलब थोड़ा सा बात होगी, और उसके बाद सूरत तौबा जो है उस पे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं आई शुरू में, और क्यों बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू हुई है, उसकी रीज़न क्या है। क्योंकि कई सारे मेरे लिसनर्स हैं जिन्होंने स्पेशल ये 3-4 दिनों से कहा हुआ है, लेकिन मैं अपने इलेक्शनों की मसरूफियत में ना, एक दिन इलेक्शन हो रहा है, फिर अगले दिन कोर्ट की क्या कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इस पर ही बिज़ी रही, तो मैं नहीं कर सकी। तो आज मैं अपना वादा तो इंशाल्लाह पूरा हमेशा करती हूँ। और फिर सूरत तौबा की आखिरी जो 2 आयात हैं उनके क्या करिश्मात हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पसंद थी, तो उनके हमें क्या फ़वाइद हैं, इसके मुतल्लिक़ मैं आपको बताऊंगी। याद रखना है, अब ये 2 चीज़ें हैं। और लोग कहते हैं कि मुझे तो खैर नहीं कहा, वैसे ज़्यादातर लोग कहते हैं इस्लामी दीनी बात में सियासत कहाँ से आ गई। आज मैं आपको क्लियर कर दूँ, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। दीन और सियासत बिल्कुल एक साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मस्जिद नबवी में बैठ के तमाम डिसीजन लिया करते थे, और उनके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह उनको बुलंद दर्जात दे, फिर हज़रत उमर फ़ारूक, नहीं फिर शायद उस्मान गनी, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक, उसके बाद हज़रत अली मुर्तज़ा जो आए, वो सब मस्जिदों में बैठ के ही मसाइल हल करते थे। तो हमें अपने कंट्री के मुतल्लिक़ अवेयरनेस देनी, लोगों को अवेयरनेस है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन हमें उसको हाईलाइट भी करना है ताकि हमारे अवाम जागे रहें, सो ना जाएं। अब सोने का वक्त ख़त्म हो गया, 70-75 साल मुल्क ने सो लिया, बहुत लंबा सुलाया है, लोरियां दे दे के पाकिस्तान को पागल बना के और अवाम को पागल बना के। अब जागते रहना, जागते रहना, किसी पे ना रहना, जागते रहना। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे, अपनी दादी, हमारे ददियाल ननिहाल एक ही जगह हमारी ज़मीनें थी गांव में, जब हम वहाँ जाते थे ना ज़मीनों पे, कभी अपने अब्बू को कहते थे जाना है जाना है, तो उन्होंने क्या कहना था, तो वो फिर ख़ुद छोड़ने जाते थे या ड्राइवर जाता था छोड़ने। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि उस वक्त भी लोग जो थे ना, वो कहते थे ये हमारे करने की बात ही नहीं है, इसको छोड़ो और कोई बात करो। अब वो बातें नहीं हैं कि लोग सोए रहें, अब जागना है। और चौकीदार रात को आवाज़ लगाता था, साढ़े ते ना रहना, जागते रहना, जागते रहना। चौकीदार रात को आवाज़ें लगा के हर हर गली में फिरता था गांव की, क्योंकि हमारा गांव भी शहर के बिल्कुल साथ है। समझो कि शहर वहाँ तक पहुँचा हुआ है। अब तो वो ज़मीनें सारी वो भी शहर में आ गई, सारे प्लॉट कट गए। उस वक्त 1.5-2 किलोमीटर का फासला था, लेकिन अब वो बिल्कुल उससे भी आगे गुजर गया है, हमारे गांव से भी सारा ही शहर में आ गया, साहिवाल के। लेकिन वो कहता साढ़े ते ना रहना, जागते रहना, जागते रहना। वो हिसाब है कि हुकूमत पे ना रहें, पॉलिटिशियंस पे ना रहें, जागते रहें। अपने हक लेने के लिए, अपने वतन को आज़ाद रखने के लिए जागते रहें, जागते रहें। ये हमारे 2 टॉपिक होंगे। उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेमत से बगावत करना ज़वाल का आगाज़ है, और इस्तग़फ़ार का सफ़र शुरू करना उरूज का आगाज़ है। अस्तग़फ़िरुल्लाह सर बुलंदी का वजीफ़ा है, जो इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह आपको बुलंदी देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनाम याफ्ता बंदों का विरद है। अल्लाह करीम हम सब को इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने इनाम याफ्ता बंदों में शामिल फरमाए। सुबह की इंतहाई पुरनूर सातों में दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल आप और आपके अहले खाना को अपनी ताईद और नुसरत के साथ ताहयात, तंदुरुस्त व तवाना
اور شاد اور آباد رکھے۔ دعا مانگتے وقت جن کے نام خود بخود دل میں آ جائیں ان کا ہماری دعاؤں پہ زیادہ حق ہوتا ہے، شاید ایسا ہی اسی لیے وہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے وہ آپ سب کو ہمیشہ آسانیاں، کامیابیاں، خوشیاں نصیب فرمائے، اچھی زندگی عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے، آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ تیرا اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہم سب کو ہر نعمت سے نوازا ہے یا اللہ۔ امیدیں پورے کرنے والے اللہ کی ذات ہے، امیدیں پورے کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اسی سے ہر بھلائی کی امید رکھیں، نماز اور صبر سے کام لیں، وہ انشاءاللہ آپ کی امیدیں ضرور پوری کرے گا۔ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ ہر معاملے میں مایوسی کفر ہے، اللہ سے زیادہ امید رکھیں، اللہ جو تو کرے گا وہ بہتر نہیں ہوگا بلکہ بہترین ہوگا، بہترین ہوگا، وہی اس سے زیادہ بہترین کیا ہو سکتا ہے۔ ایک ایرانی فلم ساز نے عوامی آگہی کے لیے 1 منٹ کی ایک مختصر سی فلم بنائی۔ اب میں آپ کو اپنے ملک کی مجبور اور غریب اور پریشان حال جو یہ نئی آنے والی گورنمنٹ کھا گئی، ملک کو کھا گئی، اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے، ہمیں ان سے نجات دے یا اللہ، نجات دے۔ یہ ہمارے لیے ایک عذاب ہے، ہمارے لیے ایک طوفان ہے، ہمارے لیے ایک زلزلہ ہے، ہمارے لیے ایک پتھروں کی بارش ہے ان کا ہونا۔ ہمیں ان سے نجات دے رب العالمین، ہمیں ان سے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو اس لیے یہ سنا رہی ہوں، غریب باپ نے دکان سے ایک روٹی چرا لی، لیکن جیسے ہی باہر کی طرف مڑا تو جاتے ہوئے اس کو دکاندار نے روک لیا کیونکہ کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ بیٹی جو نا سمجھ تھی نا، اس نے کہا واٹ ہیپن، کیا ہوا کیا ہوا۔ باپ پریشان ہوتا اور معافی مانگنے کے لیے لب کھولتا ہی ہے تو اتنے میں دکاندار کہتا ہے بیٹی تمہارا باپ بقایا لینا بھول گیا۔ اس کو جو باقی پیسے لینے تھے نا چیز خرید کے، وہ اس نے نہیں لیے۔ اس نے اس باپ کو بے عزت نہیں کیا، اس نے کہا یہ پیسے لینے بھول گیا، اور اس نے اس کی مٹھی میں کچھ پیسے دے دیے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے۔ ورنہ اس کو پتا ہے ایک روٹی اس بیچارے نے چرا کے کیا کرنی تھی، کوئی ڈکیتی تو کرنے نہیں آیا۔ اس کے بعد اندر سے ایک بندے کی آواز آئی اور آپ اپنا چاولوں کا ایک تھیلا اور کچھ اور سامان بھی ادھر بھول گئے، اور وہ بھی آ کے دے گیا۔ اور اس کا باپ نے بڑا ہی احسان مندانہ طریقے نے ان کی طرف دیکھا۔ یہ ہے غریبوں کی مدد کرنے کا طریقہ۔ تو میرا اپنی عوام سے التماس ہے، خدا کے لیے ان غریب لوگوں کی مدد کرے، چپکے مدد کرے، بغیر احسان جتائے مدد کرے۔ اس وقت وہ بہت عذاب میں ہیں، اللہ جو جس عذاب میں وہ ہیں ان غریبوں سفید پوشوں سے تو اللہ رب العزت ہٹا دے، ان چوروں کمینوں ذلیلوں پہ ڈال دے جنہوں نے پورا ملک لوٹ کے کھا لیا، کچھ کام دھیلے کا نہیں کیا، بس الیکشن خریدنے اور ممبر خریدنے، اور اس میں خریدنے میں جو پل بناتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، جو نالا بناتے ہیں بہہ جاتا ہے، جو سڑک بناتے ہیں ایک بارش میں بہہ جاتی ہے۔ پیسے لگائیں تو کام ہے نا، اگر ریت ڈال کے اوپر بجری ڈال کے بس اوپر چلا دیں تارکول ڈال کے تو وہ کیا سڑک ہوگی۔ یا اللہ ان پہ وہ عذاب بھیج کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ میری دعا ہے، میرا بد دعا دینے کو دل نہیں چاہتا مالک، لیکن کیا کریں، ہمارے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کے کھا گئے، اللہ کھا گئے۔ اب میں آپ کی طرف آتی ہوں اس بات کی طرف جس کے میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ لکھے ہیں کہ میں کوئی چیز بھولوں نہ، میرے تو دل پہ لکھے ہیں لیکن کوئی پوائنٹ میں مس نہ کر دوں۔ پبلک نے کہا علامہ اقبال کو خواب آیا تھا پاکستان بنانے کا، اور انہوں نے اس پہ کام شروع کر دیا، اور علامہ اقبال کو بھی
علامہ اقبال نے پھر قائد اعظم نے بھی اس پہ کام شروع کر دیا ان سے سننے کے بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے کہ اس پہ کام کرو, یہاں سے اصل اسلام اٹھے گا جو پھیلے گا. اب جتنا بھی گند ہے میری امید ہے اپنے رب سے بہت جلد یہ گند سمٹ جائے گا, بہت جلد ان پہ جھاڑو پھر جائے گا اور اللہ کی خاص رحمت کی برسات ہوگی میرے وطن عزیز پہ, ان کے غریب عوام پہ, ان کے سفید پوش عوام پہ اور ضرورت مندوں پہ. اور بیچارے مر گئے ہیں کاروباری حضرات بھی, آپ کچھ نہ پوچھیں. جاب والے الگ مر گئے ہیں, بزنس والے الگ مر گئے ہیں, لوٹ کے کھا گئے. دہائی ہے, کس کے پاس جائیں, کس کو فریاد سنائیں؟ تو کہتے ہیں وہ بچہ کہہ رہا ہے علامہ اقبال کو خواب آیا پاکستان بنانے کا. اگر علامہ اس کو پتا ہوتا علامہ اقبال کو کہ یہ بلاول جیسے بندے کو اپنا لیڈر بنانے کے خواب دیکھیں گے تو علامہ اقبال کہتے کاش مجھے اس رات نیند ہی نہ آتی, میں جاگتا ہی رہتا تاکہ اس جیسے منحوس نہ آتے. یہ شخص جو زرداری ہے, کہتے ایک زرداری سب پہ بھاری, یہ ہمارے سکون پہ بھاری ہے, یہ ہمارے ملک کی ترقی پہ بھاری ہے, یہ ہمارے ملک کی عزت پہ بھاری ہے. یہ خبیث ترین انسان ہے, یہ نری بیماری ہے, ایک زرداری نری بیماری. اس نے آپ دیکھیں کہ یہ بمبینو ٹکٹ سینما کے ٹکٹ بلیک کرتا ہوتا تھا, اور اس کا باپ حاکم علی زرداری ایک عام سا آدمی تھا جس نے تعلقات بنا لیے اور وہ بھٹو کے گھر تک جانے لگ گیا. نصرت بھٹو سے تعلقات بنا لیے. یوں پھر وہ دیکھ کے کہ بے نظیر بڑی ہو گئی ہے تو اس فراڈیو کو لے کے جانے لگ گیا, اور بیچاری بے نظیر کی بدقسمتی کہ وہ اس کے جال میں پھنس گئی. وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی, سب کو پتا ہے کہ وہ شیر پاؤ سے شادی کرنا چاہتی تھی جس کو بھٹو نے اڑوا دیا اور پھر اس کی یاد میں برج بنا دیا, شیر پاؤ برج جو لاہور میں ہے, کہیں اور بھی شاید پشاور میں بنایا ہے. اور پھر یہ فیصل صالح حیات سے شادی کرنا چاہتی تھی, اس سے تو بہتر تھا نا وہ, پھر بھی اس سے تو بہت بہتر انسان تھا. بیچارے کی بیڈ لک. اور یہ مرتضیٰ بھٹو کو اس نے مروایا منحوس نے, اور شاہ نواز بھٹو کو اس نے زہر دلوائی, نصرت بھٹو کو اس نے ایسا بیمار کر کے مارا کہ بیچاری لیٹی لیٹی مر گئی. بے نظیر کو اس نے گولی مروائی, کسی اور نے نہیں مروائی, اور ان کے سارے پیسے پہ قابض ہو گیا. اور اللہ نے کیا کیا پھر؟ اللہ کے خوف سے ڈرے, وہ جو مرضی جس کو دے دے. اس نے یہ ایک نامکمل سا بچہ اس کو دے دیا. یہ کیا ہے؟ زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, تھوڑا بارش آتا ہے تو تھوڑا پانی آتا ہے, اور اس کی کاپیں ٹانگ گئی. یہ تو یہ ہے. اور یہ کہتا ہے میری زندگی میں بلاول کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دے, اور تیرا بیڑا غرق, تیری نسلوں کا اللہ صفایا کرے. یا اللہ میرے پاکستان کو نون لیگ, زرداری, ایک ڈیزل مولانا, ان کی نسلوں سے نجات دے دے. اور وہ غدار جو ہماری آ کے گورنمنٹ میں بیٹھ گئے ہیں اور جو بکاؤ مال ہیں, یہ ایم کیو ایم, یہ باپ, یہ غدار, یہ جو محسن داوڑ, اور وہ کیا ہے دوسرا, میرے اب دماغ میں نام نہیں آ رہا, کبھی آتا ہے کبھی نکلتا ہے, دوسرا اس کے ساتھ کا غدار جو آ کے ایم این اے بن کے بیٹھ گئے ہیں. اللہ ان سے ہمیں نجات دے. اللہ ہمارے ملک میں اچھی نیک قیادت لائے جو خدا کے خوف سے ڈرنے والی ہو, گندی بازاری قسم کی نہ ہو, شرم حیا والی ہو, صدقہ خیرات دینے والی ہو, زکوٰۃ کے پیسے کھانے والی نہ ہو, ملک کے پیسے کھانے والی نہ ہو. ملک کے اثاثے بیچ رہے ہیں اور ایسے اس کو پاس کرا لیا پارلیمنٹ سے اور سینٹ سے, اس طرح پاس کرا لیا ہے کہ اس کو جناب کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا, کسی کورٹ میں کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اور اونے پونے میں تو آپ کو مہینہ پہلے بتا چکی ہوں کہ جی ٹی روڈ بیچ رہے ہیں, اسلام آباد سپر ہائی وے بیچ رہے ہیں, یہ جو بنایا نا میٹرو یہ بیچ رہے ہیں, سارے ہوٹل بیچ رہے ہیں, یہ جو اسٹیل مل بیچ رہے ہیں, یہ آئل ریفائنری بیچ رہے ہیں, پی آئی اے بیچ رہے ہیں. لیکن کوئی تو اٹھے, کیوں ہم نہیں بول سکتے؟ ہمارے ملک کی چیزیں ہیں, کیا ان کے باپ کی چیزیں ہیں؟ ان کی چیزوں کو نیلام کرے نا.
جو ہمارے ملک کو لوٹ کے بنائی ہوئی ہیں، ان کو نیلام کریں پلیز جتنی جلدی ہو سکے، اور اس سے ملک کا قرض اتاریں، اور عمران خان آ جائے اور 20 کروڑ عوام ہے، ان میں جو پیسے ایک ایک ہزار سب دیں تو اتر جائے گا۔ چلو غریب نہیں دے سکتے تو جن کو اللہ نے نوازا ہے، کوئی 10,000 دے، کوئی 5,000 دے، کوئی 50,000 دے، اس سے پاکستان کا قرض اتاریں۔ ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ ہم جب اپنے ملک پہ، اسلامی ملک پہ لگائیں گے، وہ رب ہم پہ رحمت و نعمتوں کی بارش کرے گا، ہم کوئی مر جائیں گے۔ اگر عورتیں 2 ڈیزائنر جوڑے نہ لیں تو 15,15، 18,18 ہزار کا تو کم از کم ایک ایک جوڑا ہے، تو 10,000 روپیہ ٹیلر کی ٹیلرنگ بھی ہے۔ 2 جوڑے نہ لیں تو 50-60 ہزار ہم دے سکتے ہیں۔ یہ ہوٹلنگ نہ کریں، ہم لاکھ 2-2 لاکھ دے سکتے ہیں۔ ڈریں خدا سے، اس چھت کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، اس کی حفاظت کریں۔ اگر اس کی چھت ٹوٹ گئی اور اس میں سے پانی ہم پر آنے کے گرنے لگ گیا، ہم کہاں جائیں گے؟ میرے پیارے ہم وطنوں، مجھے بہت محبت ہے آپ لوگوں سے، آئی لو یو۔ جاگ جائیں، کسی پہ بھروسہ نہ کریں۔ یہ سارے چور ہیں جو ہم پہ مسلط ہے۔ جو ایک اچھا تھا اس کو مل کے ساروں نے، بے ایمانوں نے اس کو اتار دیا۔ اب جب کورٹ فیصلہ دے رہی ہے، یہ جو الیکشن ہوا ہے، اس میں کس خوشی میں 10 ووٹیں نہیں گنی گئی؟ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ 10 ووٹوں کا گھپلہ نہیں ہے۔ یہ پاگل جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے نا، سارے ہمارے کاف لیگ کے اور PTI کے 7 بندے حاضر ہی نہیں تھے۔ انہوں نے عین باہر بٹھائے رکھے تاکہ گنتی نہ ان کی کریں۔ عین تب لائے اندر جب شجاعت کمبخت کا رونا پڑ گیا، یہ لیٹر تو وہ لیٹر تو آنیاں تو جانیاں، تو گننا کس نے تھا؟ ان کو اپنی پڑ گئی، اور انہوں نے اس کے 7 ووٹ بھی گن لیے۔ وہ تو سارے پروگرام بنا کے بیٹھے تھے۔ اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ 7 ووٹ بھی غلط انہوں نے گنے ہیں، اور یہ 10 ووٹ بھی ریجیکٹ کر دیے۔ 17 ووٹوں کی، 17 ووٹوں کی ہیرا پھیری، اور ایک بندے کو 40 کروڑ میں زرداری نے خرید کے اور اس کو راتوں رات ٹرکی کے لیے جہاز پہ بٹھا کے چڑھا دیا۔ تب ان کے پاس پیسے ہیں، اور ملک نیلام ہونے پہ پہنچ رہا ہے، خدا نہ خواستہ تب پیسے نہیں ہیں۔ جب بے ایمان بننا ہے، جب حرام خوریاں کرنی ہے تو پیسے ہیں۔ اس دن کتنے ارب پہ شجاعت کو خریدا ہے؟ قبر میں اس بیچارے کی ٹانگیں ہیں، پتہ نہیں اس کا مرنے سے پہلے منہ کالا ہونا ضروری تھا۔ اور لوگ کہتے ہیں ان کے خاندان میں بتیرا پولیس کا ایک بندہ کیسے اتنے پیسے لے آیا؟ وہ جو کمائی تھی نا، جس سے ملٹی پلائی ہوتی رہی، تو پھر آخر اللہ جب تک کسی کا اندر باہر ظاہر نہیں کر دیتا اس کو موت نہیں آتی۔ وہ ثابت کرنا تھا، اس نے کر دیا۔ اور میں کسی دنیا سے گئے ہوئے کے لیے کچھ نہیں کہتی، لیکن اس کو اللہ نے زندہ رکھا اس موت کی حالت میں بھی، کیا بیچارے کی زندگی کا فائدہ ہے؟ اللہ اس پہ رحم کرے، اس کو ہدایت دے۔ اس نے یہ منہ کالا کرانا تھا، کرا لیا۔ اور زرداری کیسے جا جا کے اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، کبھی وہ کرسی پہ بیٹھ کے مساج کرنے والی پہ ایک ٹانگ ادھر ہے ایک ادھر ہے، چلا جا نہیں رہا۔ 2-2 منٹ بعد شراب پیتا ہے، اس عورت کپ میں ڈال کے دیتی ہے بے شرم کو، بوتل میں ڈال کے، اور دنیا کے سامنے چھپا کے کپ لپیٹ کے ٹیشو میں، اور یہ پیتا ہے، پھر 2 لفظ بول لیتا ہے۔ ڈوب کے نہیں مرتے یہ سارے۔ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ الیکشن میں کیا ہوا، یعنی کہ شجاعت حسین کر سکتے ہی نہیں ہیں، یہ لیٹر لکھ کے دے سکتا ہی نہیں، اس کو آتھرائز ہی نہیں ہے، کیونکہ پارٹی کو چلا رہا ہے پرویز الہی۔ جس بندے کو اپنے منہ دھونے کا نہیں پتا، منہ میں نوالا کہاں سے ڈالنا ہے، وہ کہاں سے آرڈر دے گا؟ خود ہی لکھ کے لے گیا، اور خود ہی ان سے پکڑ کے ہاتھ لکھوا لیا یا انگوٹھا لگوا لیا، بس۔ اور جب کورٹ میں جا کے کورٹ نے صحیح ڈیسیژن لینا شروع کیا تو کیسے انہوں نے ٹویٹ کرنے شروع کیے ہیں، اس کمبخت نانی چورنی نے، فراڈیا نے، منی لانڈروں نے، چوروں نے، اور کہتے ہیں میرے باپ نے صرف تنخواہ نہیں لی بیٹے سے، اس پہ نکال دیا۔ اس پہ نہیں نکال دیا، اربوں خربوں ڈالر لوٹے منی لانڈرنگ کی۔ اور یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ ایک ملک کا سربراہ ہو اور اس پہ کسی اور کنٹری کا اس کے پاس ورکنگ ویزا ہو، یہ جرم ہے۔ کوئی کتاب کھولے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ تیرے باپ کو پھانسی ملتی، اور لوٹی ہوئی چیزیں اس کی 134 پراپرٹیز ہیں اس کی باہر۔
बेशर्म आदमी के पास बाहर नहीं निकल सकता, लोग आके गालियां देते हैं, वहां जरूरत है किसी को कुछ पकड़ने की, पकड़ाने की, उठवाते पकड़वाते तो यहाँ पे है ना पाकिस्तान पे। अब हम वहां पहुंचने वाले हैं जहां पे यूरोप है, जहां पे अमेरिका है, जहां पे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। अब हमारे अवाम बस वहां पहुंचे खड़े हैं। अब किसी पे रोक चलाना आसान नहीं होगा। अब वो तिगनी का नाच न जाएंगे, हम पकड़ के तेरी गुत मरोड़ के घसीटेंगे सड़कों के ऊपर। तुम बनी क्या फिरती हो कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं? माई फुट, तुम चोर की बेटी हो, तुम बेईमान हराम खोर की बेटी हो। हम तुम्हें क्या समझते हैं? चोरनी, बेहया औरत। तू ख्वाब देख रही है कि तेरा बेटा जुनेद चूहे के मुंह वाला आएगा उस चोर की बेटी से जिस शादी की है, जिसने हमारे मुल्क के साथ क्या क्या लूट के गया हुआ है। वो किसको नहीं पता? क्या नाम लेना मैंने, सबको पता है। और वो हम पे हुकूमत करेगा, ये करेगा हुकूमत, हम चीर फाड़ के लटका देंगे सबको। अब वही करेगा हुकूमत जिसको हुकूमत का हक होगा, जो असल में जीतेगा, जिसको असल में पब्लिक जो है वो उसको चूज करेगी, वही आएगा। अब नहीं आएगा कोई। अब हम दिन रात एक कर देंगे अवेयरनेस पैदा करने के लिए। अब कुत्ते बिल्लों को घरों में बंद कर देंगे। अब तुम लोग पिंजरों में रहोगे। क्या समझते हो? वो जो मर्जी पार्टी हो। और शुजात पता नहीं कितने अरब में बिक गया, क्या करेगा? इसके पीछे बच्चे उससे किसी हरामकारी में जाया कर देंगे। शक्लें तो पहले ही बेचारे इसके बेटे की देखें, वो जो एमएनए बना फिरता है वो पीटीआई की वोट पे बना हुआ है, वरना उसको कोई काउंसलर भी ना रखे। उसकी शक्ल देखो, उसकी चाल चूल देखो। और तारक बशीर चीमा, अगर शर्म है तो रिजाइन दे ना पीटीआई वाले, और दोबारा जाके इलेक्शन लड़े फिर आए। बेशर्म बेहया लोग हैं और अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। हर चीज महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई। 25 अरब रुपए इन्होंने इस इलेक्शन पे लगाए हैं। गरीब रो रहे हैं, जिनको मेडिसिन चाहिए दवाइयां नहीं मिल रही। जो लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं एलसीयां नहीं खुल रही। स्टेट बैंक $1 नहीं दे रहा क्योंकि उनके पास है ही नहीं। उनके काम फंसे पड़े हैं, पैसे उधर गए हुए हैं। अब एलसी खुले, माल उधर रखवाया हुआ है, उनकी जानें शिकंजे में है। वो अपने बच्चे बीवियां कैसे पालेंगे? डॉलर कहां का कहां पहुंच गया है। इनके तो चोरी किए हुए डॉलर है ना, वो तो दुगने चुगने हो रहे हैं। इंशाल्लाह नसीब इनके नहीं होंगे। आप लिख लें, किसी किताब में लिख लें और कभी मुझे ढूंढ के बताना। मैं मर गई होगी तो मेरे कब्र पे जाके बताना कि हाँ वो पैसे अल्लाह ने उनके छीन लिए। मैं सुन रही होंगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो बरज़ख का आलम होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि कोई सुनेगा नहीं। अजाब वाले को अजाब फील होगा, इनाम वाले को इनाम फील होगा। सब कुछ पता होगा। अल्लाह का वादा सच्चा है। पब्लिक में इतनी अवेयरनेस आ गई है, आप यकीन करें कि औरतें कह रही हैं हमें भेजो, हम 10-10, 15-15 बंदे हम मार देंगे। और मैंने कहा 15-20 तो मैं मार दूंगी मरोड़ के हाथ से, मुल्क के दुश्मन, इंशाल्लाह ताला। और अब पहले कोर्ट बड़ी अच्छी लग रही थी, जब एक बंदा बगल में लेके निकला डायरी, तो बड़ी अच्छी थी वो कोर्ट। तो वो तब कोर्ट ने जिस ऑर्डर पे भी वो हुक्म माना, उनकी मजबूरी थी। उसके बाद उन्होंने जो डिसीजन दिए हैं ना, वो उन्होंने सबके लिए ठीक ही दिए हैं। अब अगर एक मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को भी इतनी गालियां दो जितनी मरियम नवाज के ने 11,000 ट्वीट कर दिए हैं अपने, वो जो पहले इसकी लीक्स मशहूर है, डॉन लीक्स, और उस पर सारे उस वक्त शुरू हुई हैं जब ये फैसला हुआ है और चलता ट्रेंड चलता जा रहा है। अब कल अल्लाह करे कि वो इनको उल्टा लटकाएं, उल्टा मैं भी जा के जूते मार के आऊं, चौक में बांधे इनको। अब ये 90 की दिहाई नहीं है, 30 साल से इन्होंने मुल्क को लूटा है, 30 साल। और पैसे लूट लूट के अपने जायदादें बनाई, अपने बच्चे पढ़ाए, उनकी शान शौकत पे खर्च किए, गाड़ियों पे किए, मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है जैसे हराम का माल हो।
اور عمران خان کے خلاف ایک کیس نہیں نکل سکا اور بکواس کرتے ہیں یہ کیس، تو لاؤ نا کیس۔ جو پارٹی فنڈ کا کیس ہے نا وہ تم لوگوں کی پارٹیوں پہ ہے، اس پہ ممنوع فنڈنگ ہے جس کے وہ سارے کاغذ جمع کرا چکا ہے۔ لوگوں کو پاگل نہ سمجھو، آؤ کھلی کچہری میں، تمہیں لوگ جینا حرام کر دیں گے، آؤ پوچھو باتوں کا جواب دو اور سوال لو۔ اور میں ایک اور حیران ہوں کہ یہ جو ایڈ ہے نا، ایڈ ایک ایک منٹ کے بعد کراچی کے ایڈ جو ہیں وہ اب آ رہے ہیں۔ ہم کچرا اٹھا رہے ہیں، کچرا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، منٹ بعد گاڑیاں آ رہی ہیں، جگہ صاف ہو گئی ہے، یہ یوں ہے وہ ہم نے یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ اب ایڈ بنا کے چلا دیے۔ وہاں کا حشر دیکھو ذرا، پورے سندھ کا حشر کیا ہے، اور کراچی حیدرآباد ہی برباد ہو گیا ہے۔ کراچی کے لوگ اس دن رات کو 4 بجے تک سڑکوں پہ رہے ہیں۔ جو انہوں نے زرداری تمہیں، بلاول کو اور تمہاری نسلوں کو گالیاں دی ہیں نا، وہ اگر تمہیں شرم ہوتی، اگر تمہیں حیا ہوتا تو تم لوگ استعفیٰ دے دیتے، ریزائن کر کے منہ کالا کرتے، دفع ہو جاتے کہیں، تم بھی یا نون لیگ۔ لیکن حیا کہاں سے لائیں؟ یہ سعد رفیق، سلمان رفیق، چور، مافیا، کوئی شرم نہیں ان کو، کوئی حیا نہیں ان کو۔ اور وہ جو ان کا رشتہ دار عابد شیر علی، اور وہ جو مچھل نواز شریف نے کتا پالا، مونچھوں والا، وہ کتا دیکھو، اس کی شکل دیکھو۔ اپنی بیٹی ڈانس کرتی ہے تو اس کو وہ شاباش کرتا ہے، وہ ناچنے والیوں کی طرح ڈانس کرتی ہے۔ ایک تو شادیوں میں ہے نا بچیوں نے چھوٹا موٹا خوشی کر لی، اور ایک پرفیکٹ ڈانس کرنا لوگوں میں، اور یہ داد دے رہا ہے باپ بیٹھا، بے شرم آدمی۔ تو میری اپنی پبلک سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب ہم گھروں میں بیٹھیں گے اور یہ کہیں گے وہ کر رہے ہیں کچھ لوگ، تو یہ ہماری موت ہے۔ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اپنے حق کے لیے، اپنی اولاد کے حق کے لیے، اولاد کی اولاد کے حق کے لیے، ورنہ ہم اپنی نسلیں کن کے سپرد کر کے جائیں گے؟ ان ولچروں کے؟ خدا کے لیے باہر نکلیں اپنے حق کے لیے، اور سڑکوں کو جیم کر دیں، اور ان کا چلنا محال کر دیں، ان کا باہر نکلنا دو بھر کر دیں۔ ہاں، اپنی آرمی کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ آرمی کسی کی فوج کے بغیر کوئی ملک نہیں چلتا، اور جوڈیشری کے بغیر بھی نہیں چلتا۔ جب پبلک صحیح فیصلے ہضم کرے گی تو جوڈیشری ضرور صحیح فیصلے ہی دے گی، جب ان کو پتا ہوگا کہ لوگ سچ کو مانیں گے۔ اب دیکھو کہ اس کو کیسے آگ لگی ہوئی ہے، چورنی نانی کو، پلاسٹک بازی، سارا دن اپنا آپ سجواتی رہتی ہے، ابھی اس کا نکاح پڑھانا ہے۔ وہ بد شکلے سے تو دوڑ گئی تھی پہلے، یا تو اس وقت یہ سارا کچھ کرا کرو لیتی نا، اس وقت تو اپنی ماں کی شکل تھی، اس وقت کرا لیتی، پھر کسی کوئی اچھا سا بندہ پھنسا لیتی۔ اس وقت تو نے یہ فقیر فقرا بیچارہ وہاں وہ ایبٹ آباد کے رستے میں کون سی جگہ ہے وہاں رہتا ہوا، تم نے ادھر اس کا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، اب بن گئے نا گھر، تو پیسے لے کے ہم نے دیکھا ہوا اس وقت اس کا گھر۔ اسپیشل گئے تھے جب یہ دوڑ گئی ہے اس کے ساتھ، کس کے لیے دوڑی ہے، کیا ملا ہے اس کو؟ تب تم اپنی شکل دیکھو، تصویر دیکھو، اپنی ماں کی شکل تھی، پہلوانوں کی نواسی نظر آتی تھی، اور پڑھائی میں کبھی تمہیں دلچسپی نہیں تھی، بے شرم عورت۔ اور اب جو کچھ تم نے کرایا ہے یہ تم نے کرایا ہے، اپنے باپ کو، اپنے چچا کو ذلیل کرایا تم نے کرایا ہے، اس ملک میں جو کچھ کرایا ہے تم نے کرایا ہے۔ چلے جی، اب ہم اپنے، یہ بھی میرے دل میں باتیں تھیں، میں نے 2 دن اس غم کے مارے ایپیسوڈ نہیں کیا، کہ میں ذرا الیکشن کو پہلے دیکھا، پھر میں نے کہا اگلے دن کا ذرا دیکھ لوں کیا ہوتا ہے، پھر ہی میں ویلاگ کروں گی۔ اور پھر مجھے اسپیشل یہ جو آیا ہوا تھا نا میسج کہ سورۃ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، اور آخری 2 آیات کی خاص فضیلت کیا ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آیات قرآنی نازل ہوتی تھی نا تو آپ کہتے تھے فلانی آیت میں، سورت میں فلانی جگہ ان آیات کو آپ شامل فرما دیں، فلاں جگہ پر فلاں سورت کے ساتھ اس کو لکھ دے۔ اس کو سورت توبہ یا سورت برات جو معافی کہا جاتا ہے۔
आपने नहीं कहा कि यह आयत जो है ये कहाँ नोट करें, ये आपने नहीं कहा। इससे साबित हुआ कि यह मुस्तकिल सूरत थी। सूरत तो तौबा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं आई, जो साबित करती है कि ये जुदागाना सूरत नहीं, ये जुदागाना कोई सूरा नहीं है। इन वजूह पर नज़र करके मज़ाहिफ उस्मानिया में इसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखा गया। उस्मानिया दौर में ये लिखी गई थी ना कुरान पाक सारा, लेकिन किताबत में इसके और सूरा इनफाल के दरमियान फसल कर दिया गया। जो ही इनफाल ख़त्म हुई साथ ही ये शुरू कर दी कि ना तो पूरी तरह इसका इस्तक़लाल ज़ाहिर हो और ना ये दूसरी सूरत का जुज़ हो, ना ये हो कि ये इस सूरत का हिस्सा है और ना ये हो कि ये बिल्कुल अलग है। अब आपको समझ आ गई ना, ये दोनों आपस में मिलती जुलती थी, सूरतें अलग अलग हैं। वो सूरा अल इनफाल है, ये सूरा तौबा है, अल तौबा। लेकिन चूंकि इनमें मुमासलत थी बहुत ज़्यादा, इनको हजूर पाक ने नहीं कहा किसके अंदर ऐड करो, तो इसलिए इनको सूरा अनफाल के साथ लिखा गया ना कि लेकिन किताबत में इसके और सूरा इनफाल के दरमियान फसल कर दिया गया कि ना तो इसका इस्तक़लाल ज़ाहिर हो और ना दूसरी सूरत का जुज़। बाकी सूरा इनफाल के साथ मुत्सिल रखने की वजह यह है कि इनफाल नज़ूल में मुक़द्दम है, सूरा इनफाल नज़ूल में मुक़द्दम है, इससे भी ऊपर है उसका दर्जा, और दोनों के मज़ामीन बाहम इस कदर मिलते जुलते हैं कि गोया बिरत यानी सूरत तौबा को अल इनफाल का ततमा या तकमला कहा जा सकता है, बिल्कुल मिलती जुलती एक ही मैना। ये वजह है कि इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के इसको अलग अलग नहीं किया गया। अब है आखिरी दो आयात जिसकी के बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी। वो है लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लु फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इन आयात की बहुत बड़ी फजीलत है, आप सोच नहीं सकते, लिख नहीं सकते, कलम ख़त्म हो जाएगा, स्याहियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आप इसकी फजीलत नहीं लिख सकते। क्या इसकी फजीलत है? तो इनकी बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी, इसको पढ़ने का बहुत सवाब है। तो इसका मैं तर्जमा हरफ बरफ लिखा है ज़ुबानी, चाहे मुझे आता है, लेकिन मैंने कहा कुछ आगे पीछे। तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल भेजा गया, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं अरबों में से थे ना। तुमको तकलीफ पहुंचे तो इनको नागवार लगती है, हरीस हैं तुम्हारी भलाई पर, यानी तुम्हारी भलाई करने के लिए इनको लालच है ज़्यादा से ज़्यादा कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा भलाई हो जाए। ईमान वालों पर नहायत शफीक और मेहरबान है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अगर मुंह फेरें, अल्लाह ने कहा, तो कह दें कि काफ़ी है मुझको अल्लाह, किसी की बंदगी नहीं उसके सिवा, उसी पर मैंने भरोसा किया और वो अर्शे अजीम का मालिक है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम, उसी पे मैंने भरोसा किया, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मैंने भरोसा किया। वह हुआ रब्बुल अर्शिल अजीम, वो अर्श अजीम का मालिक है। अर्श अजीम, अर्श अजीम क्या चीज़ है? कोई और चीज़ अर्श अजीम के बराबर है, हो सकती है? नहीं। तो ये आयात अगर आप सुबह 7 दफ़ा और शाम को 7 दफ़ा पढ़ लें तो आपके जो भी काम हैं, जो भी काम है, रिज़्क से मुतल्लक है, रोज़ी के मुतल्लक हैं, सेहत के मुतल्लक हैं, बीमारी के मुतल्लक हैं, तंग दस्ती के मुतल्लक है, बे औलादी के मुतल्लक है, जादू किसी चीज़ के मुतल्लक है, डिप्रेशन के मुतल्लक है, कोई भी नहीं रह सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं रह सकता। मैंने इसको पढ़ा है और अल्लाह ने कभी मुझे खाली नहीं छोड़ा। उसने ये मेरी जो झोली है भर भर के मुझे दी है, हलाल रिज़्क से, साफ रिज़्क से, पाक रिज़्क से।
اور کہ کتنی کی ہماری ضرورت ہے؟ دن میں ایک دفعہ کھانا، شام کو آدھی چپاتی یا اتنے سے چاول یا آدھی چپاتی، اور دن کو تھوڑا سا ناشتے میں تھوڑا سا فروٹ اور کوئی جوس لے لیا یا چائے لے لی، فنش۔ اتنا بہت کتنا کا ہمیں چاہیے؟ زیادہ کھانے سے بھی حضور پاک نے منع فرمایا ہے، جو غافل کر دے، نیند ہی آتی رہے، وضو ہی نہ رہے، اونگتے ہی پھرو، نہیں، اتنا کھائیں جس سے زندہ رہے۔ تھوڑا کھانا آپ کھاتے ہیں، زیادہ کھانا آپ کو کھا جاتا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی نا، آپ نے یہ پڑھا صبح اور شام 7 مرتبہ آخری 2 آیات کو۔ اس کے بعد یہ عصر کے بعد کا ذکر خاص ہے، ذکر خاص۔ اگر آپ اپنے اندر لمبا سانس کھینچ کے نا ایسے اندر روک لیں اور 5 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ 5 دفعہ آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ کا ایک دفعہ نہیں بھی رک جاتا، آپ سانس باہر نہ نکال لیں لیکن اندر کھینچ سکتے ہیں آپ دوبارہ آکسیجن، پہلی نہ نکال لیں، تو آپ 4-5 دن کی پریکٹس کے بعد آپ بڑے آرام سے 5 دفعہ چھوڑ کے 8-9 دفعہ بھی پڑھ سکیں گے، یا کم از کم 7 دفعہ پڑھ سکیں گے، لیکن 5 دفعہ ہے پڑھنا، تو آپ کو 5 خوشخبریاں اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ اس کی تسبیح پوری پڑھنی شروع کر دیں، 101 بار صبح، 101 دفعہ شام، اول آخر درود شریف ابراہیمی 11 دفعہ، جو بات آپ کے منہ سے نکلے گی اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے، خدا کی قسم۔ دیکھو میں آپ کو روز یہ بات کہتی ہوں، میں کوئی پیرنی نہیں ہوں کہ میں نے آپ کو بلانا ہے، کہنا ہے بکرا لاؤ، چاول لاؤ، فلانا کچھ لاؤ، پھر میں یہ کروں گی، پڑھوں گی، کچھ بھی نہیں، وہ فراڈ کرتے ہیں کھانے کے لیے۔ اللہ کے در پہ جائیں، سیدھے جائیں، اور جو شخص کچھ مانگتا ہے نا اللہ کے کلام کے بدلے، اس کے کلام بتانے میں کوئی اثر نہیں ہے۔ جو بغیر کسی لالچ کے کام کرتا ہے نا، وہی قبول ہے۔ ہاں کسی کو آپ نے دیکھا بڑا غریب ہے، ضرورت مند ہے، لیکن اس نے پھر بھی نہیں مانگا، سفید پوشی میں چپ ہے، آپ نے خود سے اس کو دے دیا، چلو اس سے تو نہیں مانگا، سفید پوش ہے، غریب ہے، اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ لیکن اگر اللہ نے نوازا ہوا ہے، پھر اس کا لالچ ختم نہیں ہوتا، لعنت ہے اس کی زندگی کے اوپر۔ اور پھر بھی چلو اگر کسی نے کسی کو چھوٹا موٹا گفٹ دے دیا تو پھر وہ بھی اس کو واپس کر دینا، اس سے بھی اچھا، کیونکہ اللہ کے کلام کو بیچنا نہیں ہے، اللہ کے کلام کو بتانا ہے، فی سبیل اللہ۔ جب بھی کوئی پوچھے یہ بھی نہ کہیں وقت بے وقت ہے، دوپہر سونے کا ہے، رات آرام کرنے کا ہے، نہیں، آپ اگر بزی ہیں زیادہ اس کو بتا دیں میں ٹھہر کے رنگ کرتی ہوں، ابھی تھوڑا سا یہ مصروفیت ہے، لیکن آپ ضرورت مند کی پکار کو سنیں اور شکر کریں کہ اللہ نے اس کو آپ کے پاس بھیجا ہے، اور دنیا تھوڑی ہے، ورنہ 22 کروڑ تو پاکستان میں ہی ہے، اور دنیا میں کتنے اربوں خربوں ہیں۔ اچھا اب میں اس کی آپ کو اور بھی، میں نے اپنے لکھے ہوئے کی فون میں، وہ ڈائری نیچے ہے تو میں نے پکچر کھینچ کے رکھ لی تھی کہ میں کتنی کی ڈائریاں لے کے جاؤں، کیونکہ میں سال ہر سال سے اس کو پڑھا ہے، جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے میں نے تب سے پڑھا ہے۔ جب میاں کو جاب چھڑوانی تھی نا کہ اب ایویشن کو خیر بات کہو اور اب ایسے کرو کہ اب ہم اپنا کوئی اور کام کریں، آپ پائلٹ ہیں اس کو استعمال کریں، کوئی لائسنس چاہیے، جہاز چاہیے، میں لے دوں گی، میں جو کام کر رہی ہوں۔ اور میں کیا تھی، میں کوئی مل نہیں چلا رہی تھی، میں اپنے گھر سے کام کر رہی تھی، کام کرنے والوں کو بٹھایا ہوا تھا، اللہ دے رہا تھا، بہت دیا اس نے، مل والوں کو نہیں اتنا ملا ہوگا۔ اور ہم کام کریں تو میں یہ پڑھتی تھی، مجھے حافظ نظر نے بتایا تھا کہ آپ یہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کو نکلنے میں مدد دے گا، اور پھر آپ کا جلدی، تو ہمیں ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا تھا ہماری ریلیز تھرو ہوئے، کام اللہ نے دے دیا تھا۔ پہلے تو میرا میاں خیر نواز شریف کا چیف پائلٹ بن کے چلا گیا تھا نا، وہ جب پنجاب کا تھا چیف منسٹر اور پھر پرائم منسٹر ہو گیا تو میرا میاں ادھر ہی تھا، اس نے الیکشن اسی نے لڑوایا تھا، اور اس کے بعد اس کی حرکتیں دیکھ کے ہم نے چھوڑ دیا تھا کہ سوری ہم آپ کے ساتھ فٹ نہیں ہیں، ہم یہ کام نہیں کرتے۔ اور وہ کہہ دے کہ ہم نے ایک زبان ہلائی ہو ایک اتنی سی سفارش کے لیے،
लानत, हम कभी किसी शख्स से ना मांगे वो प्याला तोड़ दो जो किसी के आगे मुंह टेढ़ा करने वाला है, अल्लाह से मांगो। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा। और एक मैं आपको बताऊं, मुझे हाफिज नज़र ने कहा था, मैं ये तफसीर बताने से पहले, कि आप या नमाज फजर के बाद या नमाज असर के बाद 41 बार अलम नशरा पढ़ें, बिस्मिल्लाह से लेके आखिर तक, ठीक है। और ये आप पढ़ के ना इसको घर के इर्द गिर्द छिड़कें, पानी पिएं और इसको घर के बाहर इधर छिड़कें, ये मुश्किलें आसान करने के लिए और काम खोलने के लिए। और अगर किसी का काम बिल्कुल ही बंद है, नाउज़ बिल्लाह ताले ही लग गए हैं, तो फिर वो 100 दफ़ा पढ़े। और अगर कुछ रोटी शोटी चल रही है लेकिन तंगी आ गई है तो वो 41 दफ़ा पढ़ ले। ये अब हिम्मत आपकी है, मैंने आपको वो बताया है जो उन्होंने मुझे बताया है, और जिससे मैंने जिनको भी बताया अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऐसे काम खुल गए कि एक एक मांगा था उनको 17 अल्लाह ने दे दिए। अलम नशरा को पढ़ें। और सूरह शूरा की वो आयत जो है ना, 25 नंबर है शायद, अल्लाहु लतीफुम बि इबादिही यरज़ुकु मन यशाउ व हुवल कवियुल अजीज़। अल्लाहु लतीफुम बि इबादिही यरज़ुकु मन यशाउ व हुवल कवियुल अजीज़। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है और रिज़्क जिसको देना चाहता है देता है बेहिसाब। वो बड़ा कवि है, ज़बरदस्त है, अजीज़ है, यानी कि उसी की हुक्मरानी है। ये पढ़े, 72 टाइम पढ़ लें, ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ते। और एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बाना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुकना व अंता खैरुर राज़िकीन। जिनके काम बिल्कुल बंद हैं, आज भी मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आए थे, वो प्लीज़ इसको बहुत पढ़ें। 100 से शुरू कर लें, फिर ज़बान पे चढ़ जाएगा तो आप 5-5 तस्बीहां भी पढ़ सकेंगे। उसके बाद वो दुआ पढ़ें हज़रत मूसा वाली, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरन फ़कीर। रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया, अगर तू नाज़ल करे मुझ पर वो चीज़ जो मैं मांग रहा हूँ तो मैं फ़कीर हूँ, मैं तुझसे मांग रहा हूँ। और हज़रत मूसा की दुआ का क्या, रब्बाना अनज़िल अलैना, एक ख्वान भरा हुआ नेमतों का उतार हमारे ऊपर अल्लाह मियाँ। रब्बाना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, ताकि वो दिन ईद का ठहरे हमारे अगलों के लिए, हमारे पिछलों के लिए, और निशानी तेरी तरफ से, बेशक तू बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। रब्बाना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुकना व अंता खैरुर राज़िकीन, बेशक तू बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। इसको पढ़े। अगर कोई ये कहे उसके रिज़्क में तंगी है तो फिर मुझे बताएं, मैं कैसे मानूंगी? मैं नहीं मानूंगी, ये कैसे हो सकता है? पैगंबरों की दुआएं हों और कोई बंदा कहे कि मेरा काम नहीं हुआ, ये मानने की बात नहीं है, जो कोई यकीन से मांगे। अब मैं आपको इसका तर्जुमा बताऊं। जिनके हस्बो नस्ब इखलाक इतवार और दयानत और अमानत से तुम खूब वाकफ़ हो, अल्लाह कह रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कि इनकी हसब नसब, इनकी आदत और इतवार से तुम अच्छी तरह वाकफ़ हो। जिस चीज़ से तुमको तकलीफ़ या सख्ती पहुँचे वो इन पर बहुत भारी है। हर मुमकिन तरीक़ा से आप यही चाहते हैं कि उम्मत पर आसानी हो और दुनियावी और आखिरी अज़ाब से महफूज रहे। इसलिए जो दीन आप लाए वो भी सहल और नरम है, और जो अमाल की आप नसीहत फरमाते हैं और कहते हैं यस्सिर वला तुअस्सिर, आसानी दो और मुश्किलें ना दो, आसानी करो सख्ती मत करो। यानी तुम्हारी खैर खाही और नफ़ा रसानी की खातर तड़प इनके दिल में है। लोग दोज़ख की तरफ भागते हैं, आप इनकी कमरें पकड़ पकड़ कर इधर से हटाते हैं। आपकी बड़ी कोशिश और आरजू ये है कि खुदा के बंदे असली भलाई और हकीकी कामयाबी से हमकनार हों। जहाद वगैरह का मकसद भी खून रेजी नहीं बल्कि बहारत मजमूई सख्त ऑपरेशन के ज़रिए से बनीनो इंसान के फासद अज़ा को काट कर और ख़राब जरासीम को तबाह करके उम्मत के मजाज को अमूमी को सेहत और एतदाल पर रखना है। जब आप तमाम जहान के इस कदर खैर ख्वाह हैं तो ख़ास ईमानदारों के हाल पे ज़ाहिर है किस कदर शफ़ी को मेहरबान होंगे। अगर आप अज़ीमुश्शान शफ़क़त और खैर ख्वाही और दिल सोजी के लोग कदर ना करें तो कुछ परवाह नहीं,
اگر فرض کیجیے ساری دنیا آپ سے منہ پھیر لے تو تنہا خدا آپ کے لیے کافی ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت. اللہ تمہارے لیے کافی ہے اکیلا بھی، جس کے سوا کوئی بندگی کسی کی نہیں اور کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا، کیونکہ زمین و آسمان کی سلطنت اور عرش عظیم تخت شہنشاہی کا مالک اور سب نفع اور ضرر دینے والا صرف اللہ رب العزت ہے. وہی حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ میں نے ویسے بھی آپ کو بتا دیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اس کی تشریح جیسے کہ میں نے لکھی ہوئی تھی میں نے آپ کو پڑھ کے حرف بحرف بتا دی ہے. تو یہ جو میرے 2-3 دن سے میرے لسنرز ویورز کے کوسچنز تھے رزق کے لیے، کاموں کے لیے، بسم اللہ کیوں نہیں ہے توبہ سے پہلے اور یہ 2 آیت کی کیوں فضیلت ہے، یہ اب میں نے ان کے جواب دے دیے ہیں. اور جنہوں نے الیکشن کے متعلق رائے مانگی تھی ان کو بھی میں نے رائے دے دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، خوش رہیں، آباد رہیں، تندرست رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی دعاؤں میں اثر پیدا کرے اور آپ کے گھروں پہ جان مال پہ اپنی رحمتوں نعمتوں اپنے فضل و کرم کی بارش کرے اور اپنی تمام عنایات آپ پر نازل کرے اور اپنی رحمت کی نظر سے دیکھے ہم سب کو، اور ہمارے وطن عزیز کی اللہ خیر کرے اور یہ مداریوں زرداریوں چوروں ڈاکوؤں سے ہمیں نجات دے. آمین الہی ثم آمین. اور یہ مریم چورنی اور یہ حمزہ ککڑی اور یہ ڈیزل جو کہہ رہا ہے میں زمین اتنی گرم کر دوں گا پیر جل جائیں گے، تو ماما لگتا ہے گرم کرنے والا. ہم تمہیں وہ تمہاری کھال اتاریں گے، کتوں کو تیرا گوشت ڈال دیں گے. تم کیا سمجھتے ہو؟ آؤ نا ذرا میرے سامنے. میں عورت ہوں نا، لیکن 10,000 آدمیوں سے زیادہ بہادر ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو. اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے. اپنے وطن کے لیے جان تک قربان کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں. اس کی عزت کے لیے، اس کے وقار کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے ہم حاضر ہیں، دن رات حاضر ہیں. ہماری دعائیں، ہمارا جان مال. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد، اور عمران خان زندہ آباد. عمران خان زندہ آباد اور پاک فوج زندہ آباد. اور ہماری جوڈیشری بھی الحمدللہ اللہ اس کو آزاد رکھے اور اس کو اچھے کام کرنے کی جرت ہمت ہمیشہ دیے رکھے. آمین الہی ثم آمین. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.